بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاذان، حدیث نمبر 603۔ اس بیان میں کہ اذان کیوں کر شروع ہوئی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلِيًّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وضاحت کی، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کرنے کے لیے فوراً چلے آؤ۔ ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد خدا نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، کہ نماز کے وقت کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا، پھر یہود و نصارہ کا ذکر آ گیا، پھر بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور اقامت میں 1 مرتبہ۔ حدیث نمبر 604۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الرزاق بن حمام نے کہا کہ ہمیں عبد الملک بن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا نصارہ کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگھا بگل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا، اور بلال سے فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ حدیث نمبر 605۔ اس بارے میں کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ دہرائے جائیں۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، سماک بن عطیہ سے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ ان کی اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں، اور سوائے قد قامت الصلاۃ کے تکبیر کے کلمات 1 دفعہ کہیں۔ حدیث نمبر 606۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، ہم سے خالد بن مہران خدا نے ابو قلابہ عبد الرحمن بن زید حرمی سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگھے کے ذریعے اعلان کریں، لیکن آخر میں بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہیں اور تکبیر کے 1 دفعہ۔ حدیث نمبر 607۔ اس بارے میں
سوائے قد قامت الصلاۃ کے، اقامت کے کلمات ایک ایک دفعہ کہے جائیں۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم بن علیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد خدا نے ابو قلابہ سے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو دفعہ کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات ایک ایک دفعہ۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مگر لفظ قد قامت الصلاۃ دو ہی دفعہ کہا جائے گا۔ حدیث نمبر 608 اردو ترجمہ۔ اذان دینے کی فضیلت کے بیان میں ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے ابو زناد سے خبر دی، انہوں نے اعراج سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پاتتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن یوں ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ حدیث نمبر 609 اردو ترجمہ۔ اس بیان میں کہ اذان بلند آواز سے ہونی چاہیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نے اپنے مؤذن سے کہا کہ سیدھی سادی اذان دیا کر ورنہ ہم سے علیحدہ ہو جا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعد انصاری سے خبر دی۔ پھر عبد الرحمن مازنی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں مؤذن کی آواز سنتی ہیں، قیامت کے دن اس پر گواہ دیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حدیث نمبر 610 اذان کی وجہ سے خون ریزی رکنا یعنی جان بچنا۔ ہم سے شبیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر انصاری نے حمید سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، صبح ہوتی اور پھر آپ انتظار کرتے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کر دیتے تھے۔ انس نے کہا کہ
کہ ہم خیبر کی طرف گئے اور رات کے وقت وہاں پہنچ گئے، وقت جب اذان کی آواز نہیں سنائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ چلنے میں میری قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چھو جاتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خیبر کے لوگ اپنے نوکروں اور کدالوں کو لیے ہوئے اپنے کام کاج کو باہر نکلے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلا اٹھے کہ محمد واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری فوج سمیت آ گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیبر پر خرابی آ گئی۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوگی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاذان کی حدیث نمبر 603 سے 610 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔